آپ اسپاؤس ویزے پہ لڑکے کو لائیں یا لڑکی کو یورپ لائیں، یو کے لائیں، امریکہ کینیڈا لائیں، اس کو کبھی مت کہیں کہ تیرا ویزا ہم نے لگوایا۔ اس بچی نے روتے ہوئے مجھے کہا کہ میری ساس مجھے دن میں 10 دفعہ یہ کہتی ہے کہ تیری اوقات تھی، تیرے والدین کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، تم بھوکے ننگے تھے، تجھے بیاہ کر ہم یہاں لے کر آئے۔ اس لیے وہ لڑکیاں جو اسپاؤس ویزے پہ آتی ہیں اور 2 4 5 سال وہ جوتے کھاتی ہیں، تانے سنتی ہیں، جیسے ان کو پاسپورٹ ملتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے شوہر کو کک آؤٹ کرتی ہیں۔ تو اس کے سر پہ باقاعدہ دوپٹہ تھا اور مجھے لگ رہا تھا میں پاکستان کے کسی گھر میں موجود ہوں، یورپ میں نہیں ہوں۔ اور وہ لڑکا جس کو ہم پاکستان سے بیاہ کے لے آتے ہیں، جب ہم اس کو یہ والے تانے دیں گے کہ تیری اوقات نہیں تھی، تجھے ہم لے کر آئے، تو پھر وہ بھی یہی کرے گا۔ دوستو، آپ یقین کریں کہ غوثیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ مجھ سے بہت کچھ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن شاید اپنے شوہر اپنی ساس کی موجودگی میں نہیں کہہ پائی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں غنی کر دیا ہے، صاحب حیثیت کر دیا ہے، تو اپنی جیب اور بینک بیلنس کے ساتھ ساتھ ہم اپنا تھوڑا سا ظرف بھی بڑا کر لیں۔ السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے آج موجود ہوں ہنگری کے شہر بداپسٹ میں۔ دوستو، بڑا قدیم یہ شہر ہے، اور ہنگری کے بارے میں اور خاص طور پہ شہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آج سے 3 4 ہزار سال پہلے جو ڈریکولاز تھے وہ یہاں رہا کرتے تھے۔ خیر یہ تو ایک فیری ٹیل ہے، اس میں کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے، لیکن ہنگری کا یہ شہر بڑا قدیم ہے اور بڑا طلسماتی سا شہر ہے۔ اس کی ویڈیوز آپ ضرور دیکھیں گے۔ تو میں آج جو آپ کو کہانی سنا رہا ہوں، کل رات کو ہم ایک ہوٹل میں کھانا کھا رہے تھے، میں اپنے میزبان اعظم خان صاحب کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، تو وہاں پر مجھے ایک پاکستانی لڑکا ملا۔ لڑکا تو نہیں تھا، خیر وہ 42 سال کی اس کی عمر تھی، لیکن میرے حساب نہ لو منڈا ہی سی، بڑا ڈیسنٹ، لیکن عرف عام میں جس کو کہا جاتا ہے کہ ذرا عامیانہ شکل کا، میری طرح کی اس کی شکل و صورت تھی، بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھا۔ وہ مجھے سائڈ پہ لے گیا اور اس نے کہا افتخار بھائی مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں کہا جی بتائیں۔ ہم سائڈ پہ گئے، اس نے مجھے کہا افتخار بھائی میں اکثر آپ کی ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں، آپ لوگوں کی بڑی مدد کرتے ہیں اور آپ کی ویڈیوز سے بڑا سیکھتا ہوں اور جینے کا حوصلہ ملتا ہے۔ میری بھی اگر آپ کہانی سن لیں اور لوگوں کو سنائیں تو اوورسیز پاکستانیوں کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ میں کہا جی ضرور بتائیے۔ دوستو، وہ لڑکا جس کا تعلق فیصل آباد سے تھا، خالد حسین اس کا نام ہے۔ خالد ایک بڑا پیارا انسان ہے۔ وہ کہتا ہے جی کہ میں فیصل آباد میں پیدا ہوا اور اس کے والد صاحب سوتر منڈی میں کام کرتے تھے فیصل آباد کی، لیکن بس گزر اوقات مشکل سے ہوتا تھا، اور یہ 5 بہنوں کا بھائی تھا اور ساری ذمہ داری باپ کے بعد اس کے کندھوں پر تھی، اور اتفاق سے اس کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی۔ 7 مرلے کا ایک مکان چھوڑ کے وہ گئے تھے اور تقریباً 44 لاکھ روپے قرضہ جو اس نے ادا کرنا تھا۔ یہ کہتا ہے جی میں نے کیا یہ کہ ان دنوں مجھے پتہ چلا کہ ہنگری کے اندر ایڈمیشن لے کر پڑھنے کی غرض سے جایا جا سکتا ہے، تو کہتا ہے جی مشرف دور تھا، میں نے بہتر یہ سمجھا، مجھے پتا تھا کہ یہ مکان بیچ کر میں اگر قرضہ اتاروں گا تو وہ سارا قرضہ تو اترنا نہیں ہے، تو اس نے کیا یہ کہ مکان بیچا۔ اس نے بیچلر کر رکھا تھا اور ایم اے انگلش میں داخلہ یہاں پر لے لیا، کیونکہ اس کا مقصد ڈگری لینا نہیں تھا بلکہ یہاں آ کے یورو کمانا تھا اور اپنے باپ کا قرضہ اتارنا تھا، اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا تھا۔ خالد حسین جو ہے وہ ہنگری آ گیا، یہاں آ کر اس نے پیزا ڈیلیوری شروع کی پہلے، اور تھوڑے بہت پیسے کمانے لگ گیا، پیچھے بھیجنے لگ گیا۔ پھر یہاں پر اس کو صاف نظر آیا کہ اس کو نیشنلٹی جلدی نہیں ملے گی، تو یہاں سے پرتگال گیا، پرتگال میں سے اپنی فائل لاک کروائی اور پھر کافی عرصہ وہاں رہا، اور الٹیمیٹلی اس کو ڈاکومنٹس مل گئے۔ جب خالد حسین کو ڈاکومنٹس ملے تو اس نے ایک بداپسٹ کے اندر ایک مضافاتی علاقے میں ایک ہوٹل کر لیا، اور
اس نے یہ کام جو ہے وہ اپنی سٹرگل کے پیریڈ کے دوران جب یہ پیزا ڈیلیوری کرتا تھا یا ہوٹلوں میں کام کرتا تھا وہاں سے اس نے ہانڈی پکانی سیکھ لی تھی. اور جب اس کا ہوٹل بنا تو اس کے بارے نعرے ہو گئے, ہوٹل بہت اچھا چلنے لگا. اور خالد حسین کہتا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کر دیا. کہتا ہے سب سے پہلے میں نے تقریباً کہتا 1.5 سال کے اندر میں نے اپنے ابا جی کا سارا قرضہ اتارا. پھر کہتا ہے میں نے ایک گھر خریدا, اور اگلے 7 سال کے اندر اس نے اپنی ساری بہنیں بیاہ دیں, سب اپنے گھروں کی ہو گئیں. اور اس کی ماں بڑی خوش تھی اور یہ اپنی ماں کو اپنے پاس ہنگری لے آیا. کہتا میری عمر 38 کے قریب ہو چکی تھی, یہ سب ذمہ داریاں نبھاتے. تو کہتا جی میں نے جب ماں کو لے کر آیا تو ماں یقیناً اپنے بیٹے کے ماتھے پہ سیرا سجا دیکھنا چاہتی تھی, تو اس نے انسسٹ کیا کہ خالد حسین ہم تو بیاہ کر لے کاکا. تو یہ اپنی ماں کے ساتھ واپس آیا پاکستان آ کے اس نے رشتہ داروں میں اس کی ماں نے لڑکی ڈھونڈی اور ایک لڑکی سے اس کی شادی کر دی گئی. وہ لڑکی اس کی والدہ کی ایک خالہ زاد بہن کی بیٹی تھی اور پڑھی لکھی تھی, بیچلر کا رکھا تھا اس نے, اور بڑی خوبصورت لڑکی تھی. عمر میں اس سے تقریباً 7 سال چھوٹی تھی. تو خالد حسین کی شادی ہو گئی. خالد کہتا ہے جی کہ ہم نے کوئی جہیز نہیں لیا اور اس لڑکی کو لے کر کچھ عرصے کے بعد, کہتا کچھ عرصہ لگا, اس کے ڈاکومنٹس بنے اور میں اپنی بیوی کو لے کر بداپست آ گیا. کہتا یہاں پر آنے کے بعد میری بیوی نے میری زندگی عذاب کر دی. کہتا سب سے پہلے اس کی میری ماں کے ساتھ پھڈے شروع ہو گئے. وہ کہتی تھی کہ اپنی ماں کو الگ کر, یہ ہمارے گھر میں نہیں رہے گی, یہ تجھے الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتی ہے اور مجھ سے جھگڑا کرتی ہے. خالد کہتا ہے کہ کیونکہ میں عورت کے بغیر رہا تھا بہت عرصے تک, میں نے دیر سے شادی کی تھی, تو میرے اندر عورتوں کے حوالے سے کچھ برداشت بھی کم تھی. تو کہتا ہے میں نے تھوڑی سی سختی کا مظاہرہ کیا اپنی بیوی کے ساتھ, اور میں نے اس کو بارہا سمجھایا کہ تم یہ جو کر رہی ہو یہ اچھی بات نہیں ہے. وہ مجھے کہتی تھی کہ تو نے اپنی بہنیں بیاہ دی ہیں, سب کچھ کر دیا ہے, اور اپنے گھر والوں کو تو نے بھرا ہے, اب تو میرے ماں باپ کو بھی بھر, ان کو گھر لے کر دے. خالد کہتا ہے کہ جی میں نے اپنے سالوں کی اپنے جو ہمزلف ہوتے ہیں ان کی بھی کئی بار مدد کی, لیکن میری بیوی کا یہ اصرار رہا کہ تو میرے ماں باپ کو بھی مہینہ دیا کر اور میرے بہنوئیوں کو بھی یہاں لے کر آ. کہتا میں نے اس کی بات مانی, میں نے اپنے 2 ہمزلفوں کو ویزے دیے, یہاں بلایا, اپنے پاس لگایا. کہتا حالانکہ انہوں نے کچھ بہت اچھا کام نہیں کیا لیکن پھر بھی میں نے ان کو سپورٹ کیا, اور وہ سال کے بعد مجھے چھوڑ کے بھی چلے گئے, اور انہوں نے جا کے پرتگال سے اپنے ڈاکومنٹس بنوا لیے اور وہ سیٹ ہو گئے. اب میری بیوی کا کہنا یہ ہے کہ تو نے اپنے ہمزلفوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا, اس لیے وہ تجھے چھوڑ کر گئے ہیں. اور کہتا میری ماں ابھی تک میرے ساتھ ہی رہتی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میری بیوی ان کے ساتھ جو توہین آمیز رویہ کرتی ہے اس کے بعد میں اب اس کو برداشت نہیں کر سکتا. تو افتخار بھائی میں بہت تکلیف کا شکار ہوں, میری بیوی بہت بد زبان ہے اور پتہ نہیں وہ کیا چاہتی ہے. آپ اگر ایک بار اس کو سمجھا سکتے ہیں تو سمجھا لیں, ورنہ میں یہاں تک پہنچ چکا ہوں. کہتا ہے ماشاءاللہ میرے بچے ہیں, لیکن میں اتنا تنگ آ چکا ہوں کہ اب میں اس عورت کو برداشت نہیں کر سکتا, کیونکہ میری کل کائنات میری ماں ہے اور میں اپنی ماں کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کروں گا. کہتا ہے جی مجھے بتائیں میں کیا کروں. میں نے کہا آپ پریشان نہ ہوں, میں نے آپ کی کہانی سنی ہے, اس کو میں اگر آدھا بھی مانوں تو آدھی کہانی تو میں نہیں جانتا کہ آپ یا آپ کی والدہ کیا کرتی ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں جی میری والدہ تو کچھ بھی نہیں کرتی, آپ بے شک میرے ساتھ چلیں. دوستو خالد حسین مجھے اپنے گھر لے گیا, تقریباً 15 منٹ کی مسافت پہ اس کا گھر تھا, بڑا چھوٹا سا بڑا اچھا سا گھر تھا. تو اس کے وہاں 2 کمرے تھے, ایک ٹی وی لاؤنج تھا. اس کی والدہ سے میری ملاقات ہوئی. دوستو اس کی والدہ جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ, میں شارٹ کر کے بتا رہا ہوں آپ کو, وہ جو ایک کمپلین کرنے والی خاتون نہیں ہوتی, پھر انج ہو گیا, پھر فلاں ہو گیا,
میں کیا سی خالد نوں کہ 10 مرلے کا گھر بنا دے، انہیں 5 مرلے کا بنایا۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ میری فلاں داماد کو گاڑی لے دے، اس کو اللہ نے دے رکھا ہے۔ یہ کہتا ہے جی اگر گاڑی لے کے دیں گے ان کو عادت پڑ جائے گی، اور یہ سب کچھ اس کی بیوی اس کو سکھاتی ہے۔ اور اس کی بیوی جو ہے نا، وہ کیونکہ چھوٹے خاندان سے ہم نے اس پہ مہربانی کی ہے، اس کو یہاں لے کر آئے ہیں، ان کے گھر میں تو کھانے کو نہیں تھا۔ اور پتہ نہیں میرا بیٹا چھپ کے کتنے پیسے اپنی ساس سسر کو بھیجتا ہے، اور پتہ نہیں میری بہو کتنے پیسے اپنے ماں باپ کو بھیجتی ہے، مجھے تو کچھ بھی نہیں پتہ۔ میرے بیٹے کی کمائی میری بہو اڑا رہی ہے اور اس کو احساس ہی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب چائے میرے آگے رکھی گئی تو اس کی بیوی آ گئی۔ اس کی بیوی کا نام غوثیہ تھا، اور غوثیہ بڑی اچھی بڑی ڈیسنٹ سی لڑکی تھی، اور میں اس سے ملا تو اس کے سر پہ باقاعدہ دوپٹہ تھا، اور مجھے لگ رہا تھا میں پاکستان کے کسی گھر میں موجود ہوں، یورپ میں نہیں ہوں۔ تو غوثیہ سے میری بات ہوئی۔ میں کہا غوثیہ تمہیں کیا شکایت ہے اپنے ساس سے یا اپنے میاں صاحب سے؟ اس نے کہا افتخار بھائی مجھے کوئی شکایت نہیں ہے ان سے، مجھے صرف عزت چاہیے، احترام چاہیے۔ اور اتفاق سے میری ساس اور میرے شوہر جو ہیں یہ میری بالکل بھی عزت نہیں کرتے۔ میں نے کہا جی میں نے تو سنا ہے کہ آپ کہتی ہیں کہ آپ کے میاں کا کہنا ہے کہ جی میرے ماں باپ کو بھی آپ اسی طرح دیں جیسے آپ نے اپنے رشتہ داروں کو دیا ہے۔ کہتی نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں نے یہ ضرور کہا تھا 1-2 بار جب میرے والدین پہ برا وقت آیا تھا کہ ان کی کچھ مدد کر دیں قرضہ دے کر، جو کہ ان کو بعد میں میرے ماں باپ نے لوٹا بھی دیا تھا۔ تو میں نے خالد حسین سے کہا، میں نے کہا یار یہ بات تو تم نے مجھے بتائی نہیں۔ تو خالد کہتا نہیں وہ دراصل پیسے تو واپس دے دیے تھے، لیکن دیے توڑ کے کیا فائدہ، میں نے بندھی بھی رقم دی تھی، انہوں نے ساری رقم برباد کر دی۔ اور اس پر اس کی والدہ پھر شروع ہو گئی، آؤ جی دیکھو گالے کرنے والی روپیہ 20 لاکھ روپے دیتا سی، اور جو واپس کیا ہے وہ بھی 3 سال میں کیا ہے، تو سارے پیسے تو خرچ ہو گئے، ہمارا تو پیسوں کا بیڑا غرق ہو گیا۔ تو میں نے خالد سے کہا، میں کہا خالد میں اس بات کو جتنا کرے دوں گا نا، اس میں تمہاری والدہ اور تم ہی قصوروار نظر آؤ گے۔ اس بچی نے روتے ہوئے مجھے کہا کہ میری ساس مجھے دن میں 10 دفعہ یہ کہتی ہے کہ تیری اوقات تھی، تیرے والدین کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، تم بھوکے ننگے تھے، تجھے بیاہ کر ہم یہاں لے کر آئے۔ تو میں نے کہا خالد تم نے اتنی ساری باتیں بتائیں اپنی بیوی کی جو کہ اب سچ ثابت بھی نہیں ہو رہی، تو اب تم کیا کہو گے یار کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ کتنا ناروا سلوک کرتے ہو، اس کے والدین کو کن ناموں سے پکارتے ہو، اور بار بار یہ کہنا تینوں اسی کھڑیا، تینوں اسی لے آندہ، تیری اوقات کی سی، تیرا ویزا لوایا۔ دوستو خالد شرمندہ ضرور ہوا، لیکن اس نے مجھے کہا کہ افتخار صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے کچھ باتیں بڑھا چڑھا کے بتائی تھیں، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ میری بیوی کو میری زیادہ تابعداری کرنی چاہیے، جو یہ نہیں کرتی، اور اس کی وجہ سے میں شاید ریئیکشنری ہو جاتا ہوں اور میں اس طرح کی باتیں کر دیتا ہوں، یا میں اس کو ایسی باتیں کرتا ہوں جو اس کی دل آزاری کریں۔ دوستوں میں اس کا مسئلہ سمجھ گیا تھا، اس کی ماں کا بھی مسئلہ۔ دراصل خالد حسین اور اس کی والدہ خود بیچارے ایک ایسے گھر سے تھے جو رجا ہوا نہیں تھا۔ جب وہ یہاں آیا اس نے محنت کی، بے شک اس نے کی اور کمایا اور اپنے گھر کو کھڑا کیا اور اپنے باپ کا قرضہ اتارا، تو وہ اتنے باظرف نہیں تھے کہ وہ پیسے کو برداشت کر سکتے۔ دیکھیں پیسہ اور طاقت کو برداشت کرنا ایک عام بندے کا کام نہیں ہے۔ حضرت علی مولا مشکل کشا کا قول ہے کہ دولت عزت شہرت آنے کے بعد انسان بدلتا نہیں ہے، بے نقاب ہو جاتا ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا، کیونکہ ان کو نیا نیا پیسہ ملا تھا، اور اس کا یہ خیال تھا کہ میں جب اس کی بیوی سے بات کروں گا تو اس کی بیوی شاید ہیزیٹیٹ کرے گی، یا شاید میں اس کی بلا وجہ کی سائڈ لوں گا۔ مجھے وہاں جاتے ساری کہانی سمجھ آ گئی تھی۔ بنیادی طور پہ اس گھر میں جو جھگڑا شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جب خالد حسین یا اس کی والدہ غوثیہ کو تانا دیتے ہیں نا کہ تیری 2 ٹکے دی ویلیو سی، تیرے پیو دا کوئی مل نہیں سی پاندا، تاڑے کارخان نو نہیں سی، تسی پکھے مرنڈے سو، ہم تجھے یہاں لے کر آئے ہیں، تیرے جو بھنوئی ہیں وہ پاکستان میں چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں اور سسک کے جیتے ہیں۔
تو غوثیہ میں برائی نہیں تھی، برائی تھی خالد حسین کے رویے میں اور اس کی والدہ کے۔ دیکھیں آپ کی ماں بھی غلط ہو سکتی ہے، آپ بھی غلط ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ انسان ہیں۔ تو مجھے ایسا لگا کہ کم ظرف ماں بیٹا ہیں جن کے پاس ذرا سا پیسہ آیا، بڑی گاڑیاں آئی ہیں، تھوڑی سی آسودگی آئی ہے تو اوقات سے باہر ہو گئے۔ دوستو بابا جی اشفاق صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، حسن ہے، جوانی ہے، کوئی بینک بیلنس ہے، تو یہ عطائے رب کریم ہے، اس میں تمہاری کوئی فنکاری نہیں ہے۔ تو اپنے پیسے، اپنے حسن اور اپنی طاقت کے بلبوتے پر اس کے غرور میں آ کر لوگوں کی عزت نفس کی گردنیں مت اتارا کرو۔ تو خالد حسین اور اس کی ماں بالکل غوثیہ کے ساتھ یہی کر رہے تھے۔ 1 کلو دے پانڈے وچ 4 کلو دودھ پی گیا سی جیڑا روڑ رہا سی، انہاں کولوں سانبھیا نہیں سی جا رہا۔ میں نے غوثیہ کو اکیلے میں سمجھایا، میں کہا بیٹا تھوڑا سا برداشت کر اور یہ ٹھیک ہو جائے گا، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ تیری ساس کی تو گارنٹی نہیں دیتا کیونکہ وہ پکی عمر میں ہے۔ تو میں خالد حسین کو باہر لے آیا، میں کہا خالد حسین گل صرف اینی ہے کاکا کہ تو تھوڑا سا کم ظرف آدمی ہے، اپنے ظرف کو بڑا کر۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تیری جیب بڑی کر دی ہے اور تیری جائیداد بڑھتی جا رہی ہے، تیری دولت بڑھتی جا رہی ہے، تیرے ہوٹل بہت اچھا چل رہا ہے۔ دوستو اس کے ہوٹل میں نے اس کی ویڈیوز دیکھی، میں وہاں گیا تو نہیں، یہاں کے جو لوکل ہنگری کے لوگ ہیں وہ کھانا کھانے آتے ہیں اور بے تحاشا آتے ہیں۔ تو میں نے اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ کاکا یاد رکھی، تیرا پیسہ جو تو نے کمایا ہے اور محنت تجھے بے تحاشا کرنی پڑی، یا تیرے ساتھ جو بھی ظلم ہے اس کا بدلہ اپنی بیوی سے نہ لے یار، تیری بیوی بہت اچھی عورت ہے اور شکر کر تیری بیوی برداشت بھی کر رہی ہے اور با کردار بھی ہے۔ تو نے جتنی باتیں بتائیں توڑ موڑ کے بتائیں، کچھ ثابت نہیں ہوا ماں سوائے اس کے کہ تو چھوٹے ظرف کا آدمی ہے، اور تو اور تیری ماں اس کو تانے دیتے ہیں کہ تجھے ہم لے کر آئے، تیری اوقات کیا تھی، تمہارے پاس کھانے کو نہیں تھا۔ دوستو یہ وہی بات ہے جو اکثر میں پاکستان میں جب ویڈیو بناتا ہوں تو آپ سے کہتا ہوں کہ یار آپ اسپاؤس ویزے پہ لڑکے کو لائیں یا لڑکی کو یورپ لائیں، UK لائیں، امریکہ کینیڈا لائیں، اس کو کبھی مت کہیں کہ تیرا ویزا ہم نے لگوایا، تیرے پہ ہم نے احسان کیا ہے۔ وہ اچھا بھلا بندہ ہوگا، جو ہے نا وہ غصے میں آ جائے گا، اس کی عزت نفس متاثر ہوگی، پھر وہ آپ کو تگنی کا ناچ نچا دے گا۔ اسی لیے وہ لڑکیاں جو اسپاؤس ویزے پہ آتی ہیں اور 2 4 5 سال وہ جوتے کھاتی ہیں، تانے سنتی ہیں، جیسے ان کو پاسپورٹ ملتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے شوہر کو کک آؤٹ کرتی ہیں۔ اور وہ لڑکا جس کو ہم پاکستان سے بیاہ کے لے آتے ہیں، جب ہم اس کو یہ والے تانے دیں گے کہ تیری اوقات نہیں تھی، تجھے ہم لے کر آئے، تو پھر وہ بھی یہی کرے گا، طلاق دے دے گا۔ تو آئیں ہم زندگی کو خوشحال اور خوبصورت بناتے ہیں، اور اس میاں بیوی کے رشتے کو، اس انسٹیٹیوشن کو جس سے اللہ تعالیٰ نے زندگی کی ابتدا کی تھی، اس کے اندر آسودگی لانے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑی سی برداشت کو بڑھا کر، تھوڑی سی معافی اور درگزر کو بڑھا دیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں غنی کر دیا ہے، صاحب حیثیت کر دیا ہے، تو اپنی جیب اور بینک بیلنس کے ساتھ ساتھ ہم اپنا تھوڑا سا ظرف بھی بڑا کر لیں۔ خالد حسین کو میری بات سمجھ تو آئی ہے، اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ نہ وہ جھوٹ بولے گا، نہ اپنی بیوی سے جھگڑا کرے گا، نہ اس کو تانے دے گا، اور نہ اس پر اپنے احسانات جتائے گا، اور وہ اپنی ماں کو بھی آہستہ آہستہ یہ سمجھا دے گا کہ آج کے بعد غوثیہ کو کوئی ایسی بات نہیں کہنی جو اس کے دل کو چھنی کرے یا اس کی عزت نفس کو متاثر کرے۔ دوستو آپ یقین کریں کہ غوثیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ مجھ سے بہت کچھ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن شاید اپنے شوہر، اپنی ساس کی موجودگی میں نہیں کہہ پائی۔ میں آتے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کر آیا، اور دل سے میری دعا نکلی کہ غوثیہ اللہ تعالیٰ تجھے سلامت رکھے، تیرا ظرف بہت بڑا ہے، اور تو جن کم ظرفوں کے ساتھ رہ رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کا بھی ظرف بڑا کر دے تاکہ تیرے لیے کوئی آسودگی پیدا ہو سکے۔ دوستو ہنگری بداپست، یہ آپ کا بھائی افتخار افی، سردی بے تحاشا ہے، تمہیں نکلنڈے نے منہ چو۔ مجھے دیجیے اجازت ہنگری کے اس خوبصورت باغ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔